اللہ کے رسول سے پوچھا گیا حضور سب سے بہترین ہجرت کیا ہے؟ سب سے بہترین ہجرت آقا فرماتے ہیں سب سے بہترین ہجرت یہ ہے کہ آدمی گناہ چھوڑ کر اللہ کی طرف جائے، اور آقا فرماتے ہیں جو ہجرت کرے گا اللہ اس کو مالا مال کر دے گا۔ ہجرت کرو مالدار ہو جاؤ، مطلب گناہ چھوڑ دو اللہ تمہیں مال بھی عطا فرمائے گا۔ جب گناہ چھوڑنے سے اللہ مل جاتا ہے تو گناہ چھوڑنے سے مال کیوں نہیں مل سکتا؟ اس لیے آئیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عہد کیجئے، کل کی آنے والی شب برات ہے، توبہ کیجئے، معافی مانگیے، کوئی روٹھا ہو تو اس کو خود سے منائیے، کسی کی حق تلفی کی ہو اس سے معافی طلب کیجئے، کسی کا دل دکھایا ہو اس کا دل خوش کیجئے، رشتہ داروں سے بات چیت بند ہے ان سے بات چیت شروع کیجئے، اس لیے کہ جن کے حقوق ہے وہ ادا کریں، جن کی حق ادا نہیں کر سکتے ان سے معافی مانگیں، روٹھے ہوئے دوستوں کو منائیں، اور پھر کل اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑائیں۔ ہو سکے کل روزے کا اہتمام بھی کریں کی بڑی اہمیت ہے۔ یوں بھی 13، 14، 15 جو ہر مہینے کے 3 روزے ہیں اس کو ایام بیز کے روزے کہتے ہیں۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جو یہ 3 روزے کبھی نہیں چھوڑے گا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کا چہرہ ایسے چمکدار کرے گا جیسے 14ویں رات کا چاند چمکتا ہے، اور فرمایا میرے آقا نے قیامت کے دن سب روئیں گے اور سب پریشان ہوں گے، لیکن 3 روزے 13، 14، 15 کا روزہ رکھنے والا قیامت کے دن انشاءاللہ روئے گا نہیں، اللہ اس کو رونے سے بچائے گا، اللہ اس کو پریشانی سے بچائے گا۔ اور جو 3 روزے رکھنے کا عادی ہوگا اللہ کے رسول فرماتے ہیں اللہ پاک اس کے سینے سے کینہ ختم کرے گا، اللہ اس کے دل کو صاف کرے گا۔ بڑی فضیلت ہے ان 3 روزے کی۔ اللہ کے رسول علیہ السلام سفر میں بھی ان روزوں کو رکھتے تھے 13، 14، 15 کو، تو آپ ہو سکے تو ہر مہینہ رکھنے کی عادت بنائیں، ورنہ ابھی شعبان میں تو شب برات کے موقع پہ جو روزہ رکھتے ہیں تو آپ یہ روزہ ضرور رکھیں، ان روزوں کی بڑی برکت ہے۔ شعبان کے مہینے میں حضور علیہ السلام بہت کثرت سے روزے رکھتے تھے۔ ام المومنین اما عائشہ فرماتی ہیں اتنا رکھتے تھے کہ ایسا لگتا تھا اب نہیں چھوڑیں گے، پھر چھوڑنا شروع کرتے تھے تو ایسا لگتا تھا کہ نہیں رکھیں گے۔ تو ہم نے پوچھا آقا جتنی کثرت کے ساتھ آپ شعبان میں زیادہ روزے رکھتے ہیں کسی مہینے میں نہیں رکھتے؟ تو آقا علیہ السلام فرماتے ہیں شعبان کے مہینے میں انسان کی موت لکھی جاتی ہے، تو میں شعبان میں اس لیے روزے رکھتا ہوں تاکہ جس وقت میرے لیے اللہ فیصلہ کرے اس وقت میں روزے کی حالت میں رہوں، تو اس لیے روزوں کا اہتمام کریں۔ ویسے بھی شب برات میں زندگی اور موت کے فیصلے ہوتے ہیں، پیدائش کے فیصلے ہوتے ہیں، شادیوں کے فیصلے ہوتے ہیں، حج کے فیصلے ہوتے ہیں، یعنی یہ فیصلے فرشتوں کے حوالے کیے جاتے ہیں۔ اس لیے روزے کا کل بھی اہتمام کریں، پرسوں بھی اہتمام کریں۔ یوں بھی لوگ کہتے ہیں روزہ رکھیں گے گرمی میں تو کیا ہوگا، یاد رکھنا گرمی کے روزے کی جو فضیلت آقا فرماتے ہیں جو سخت گرمی میں روزہ رکھے گا اللہ قیامت کے دن اس کو پیاس سے بچائے گا اور اس کو میرے حوض کوثر کا جام عطا فرمائے گا۔ اس لیے روزوں کی عادت بنائیں، ویسے بھی روزہ رکھو صحت مند